ایک تھوڑا جا نیاز حسین اگے آ جاؤ، کوئی حد بندی تو نہیں بھائی اتوں اگا نہیں آنا، اٹھی آؤ نیاز حسین بسم اللہ کرو، جڑے بزرگ چلو نان جوان اگے آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اونا لکاف النوائب کل ہم و غم شیئن جلی بعلی اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفع صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنی عبادت دی قبولیت دی خاطر اہل بیت صلوات بلند آواز ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات اہل بیت صدقے اللہ امام زماد ظہور تعجیل فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد تو انصار انو حضرت امام حسین دی قبر دی زیارت نصیب فرما۔ جو زیارت امام حسین واسطے گئے جہان تو جتھوں بھی گئے مالک انہاں دی عبادت دا بہترین اجر عطا فرما۔ تسی ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہو، آمین کسی دی بھی بارگاہ الہی قبول ہو سکتی۔ بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوندی مگر کسی مومن دی آمین ضرور قبول ہو جاتی۔ خدا بند کریم تھوڑی ساریاں دی دعاواں قبول فرمائے، اس عظیم عبادت دا اللہ عظیم اجر عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو ساری دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات جتنی بلند ممکن ہوئے اتنی پڑھو۔ واجل فرج۔ اجازت ہے تھوڑا جا پڑھ لیں چونکہ بانیان دی طرفوں جو حکم ہے وہ دی مختصری تعمیل ہو سکتی ہے۔ میرے ٹائم میں صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گئے۔ کوئی دور اللہ دی حجت تو خالی نہیں۔ اگر حجت خدا نہ ہوئے تو نظام کائنات ختم ہو جائے گا۔
اللہ ہر دور وچ اپنی ایک حجت ضرور رکھتا ہے کہ جس دے صدقے خدا پوری کائنات دا نظام چلا رہے۔ ویسے بھی عدل الہی دے خلاف ہے کہ ہر دور وچ گمراہ کرنے والا موجود ہوئے اور ہادی موجود نہ ہو۔ شیطان ہر دور وچ آئے، یعنی جس نے گمراہ کرنا ہے وہ ہر دور وچ ہے۔ تو اگر گمراہ کرنے والا موجود ہے تو ہر دور وچ ایک ہادی بھی موجود ہے۔ میں نے پتہ ہے تسی کیویں سن دے ہو، بس سن دے ہو، بول دے تھوڑا ہو، اس واسطے مینوں اس نال فکر نہیں، پر میری گل پہنچ جائے کافی۔ میں تھوڑے چہرے دیکھ لین، ویسے بھی 40 دا دن ہے تو کوئی فضائل والا تو دن ہے نہیں کہ میں کوئی داد لین دی کوشش کراں، گل پہنچ گئی کافی۔ اے آخری دور چل رہے اور آخری دور وچ آخری حجت موجود ہے کہ جس دی اشی تشی ریت ہے۔ کہ خدا اگر تو انسان نعمتاں دے رہے تو اس امام دے صدقے چ دے رہے۔ ہوا و فضا اگر قائم ہے تو امام زمانہ دے صدقے چ۔ سورج چند ستارے اگر اپنی رفتار چل رہے ہیں تو یہ بھی امام زمانہ دے صدقے چ۔ کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین سے اپنا قدم اٹھا دوں تو بارش برسنا ختم ہو جائے گی، زمین سبزہ اگلنا چھوڑ جائے گی، آفتاب و مہتاب ختم ہو جائیں گے۔ سنتے رہے ہو یا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ جتنا بھی نظام کائنات چل رہا ہے یہ حضرت حجت دے وجود دے صدقے چل رہا ہے۔ اور سن فخر ہے اس گل تے کہ ساڈا امام ساڈے تو دور نہیں ہے۔ ساڈے امام ساڈے تو دور نہیں۔ پھر سن لو، اسی امام تو دور ہیں، امام ساڈے تو دور نہیں۔ یہ میں خاموش مجمع دی نظر ایک اور فکر کر دے ماں، غائب ہم ہیں، امام غائب نہیں ہے۔ غائب ہم ہیں، امام غائب نہیں ہے۔ جڑے حضرات اس جملے تے بھی نہیں بول سکے، میں کوشش کرنا اگلے جملے تے صرف دعا دی۔ حضرت امام زمان دا اپنا فرمان ہے کہ جہاں میرا تذکرہ ہو دو بندوں کے درمیان، ان دو میں تیسرا میں خود بھی موجود ہوتا ہوں۔ مولا دا اپنا فرمان ہے کہ جہاں میرا تذکرہ ہوتا وہاں میں موجود ہوتا۔ تو انہوں نے میرے ذمہ امام زمان دی جو موضوع لایا تو میں مولا دی گل کر رہا تواڈے اور اپنے درمیان، پھر تیسرے امام موجود ہیں۔ اچھا جدو موجود ہیں تو پھر امام کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسی امام نو نہیں دیکھ سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ اسی امام دی گل سن نہیں سکتے؟ گل کراں اگلی، کیا وجہ ہے کیوں نہیں دیکھ سکتے امام؟ امام نو نہ دیکھن دی وجوہات ساڑی وجود چل، کیونکہ امام نو دیکھن واسطے سب تو پہلے اپنی اکھ دی صفائی چاہیے۔ صفائی دا مطلب ہے کہ اکھ دی پاکیزگی، نگاہ اتنی پاک ہوئے کہ امام نو پہچان سکے۔ جو بول رہے ہو مولا تو سلامت رکھے۔ پیغام دینا مقصد ہے، لڑا کے جانا مقصد نہیں۔ سماعت اتنی پاک ہوئے کہ مولا اگر ساڑھے نال گل کرن تو اسی پہچان سکیے کہ امام وقت دی آواز ہے۔
ہاتھ اتنے پاک ہون کہ مولا قریب آ جان تو یہ ہاتھ سرکار دے قدماں تے لگ سکتے ہو۔ میں آدھا رواں میں تواڈی گل نہیں کردا، میں آدھا رواں کہ میں امام زمان دا نوکر ہاں تے جداں میں شہر چ امام دے سامنے جاواں تے مولا جے مینوں نوکر منن ہی نہیں، کچھ تو سیر حلال ہو صاحبان۔ میں اس تو بھی کوڑی گل کر لینا بھئی میں آکھاں کہ میں علی دا شیعہ ہاں تے علی ہی نہ منن۔ میرے چپ کر کے سنن والے سامعین، لطف اس گل دا نہیں کہ میں آکھاں علی دا شیعہ ہاں، لطف اس گل دا ہے جو علی فرماویں اے میرا شیعہ ہے۔ اسی طرح کی اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے، اے امام زمان دی ریت سلامت رہے۔ اسی دور ہے مولا تو، اسی دور ہے، امام نہیں دور۔ اور ویسے بھی چلو میں اپنے واسطے بھی فخر سمجھدا، اور میری کوشش بھی آلی جائیے ہوندی میں نے اگر ابتداج پڑھنا پہ جائے تو میں اس امام دا تذکرہ کرتا، کیونکہ جس امام دی سرپرستی جو ذکر ہوئے تو اس امام دا ذکر سب تو پہلے ہونا چاہیے۔ تو اسی اشتہار چھپا کے پہلے لکھ دیو زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد۔ تو جس امام دی سرپرستی ذکر ہوئے تو پھر 24 گھنٹے مجلس ہوئے تو مولا دی گل ہی کوئی نہ ہوئے۔ یہ تواڈی بھی ذمہ داری ہے کہ تسی ایک ادھا خطیب، ایک ادھا ذاکر، ایک ادھا واعظ، ایک ادھا عالم دین، اس دے ذمہ امام زمانہ دا موضوع لایا کرو۔ اے نوی نسل نو پتہ چلے کہ امام کیا ہیں، کتھیں، غیبت دے اسباب کی ہیں، غیبت دے ساڑی ذمہ داری کی ہے۔ یقین کرو میں ایسے لوگ دیکھ چکا جنہوں صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک امام انت غیبت چن اللہ دا حکموں سے پھر باہر آ جان گے تو پھر دنیا عدل و انصاف نال پر ہو جائے گی۔ اس تو علاوہ بندیاں نو اپنے وقت دا امام دا پتہ ہی کوئی، جبکہ خود معصوم دا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت دا امام دی معرفت حاصل کیتے بغیر مر گیا، مردار مر گیا تو جاہلیت دی موت مر گیا۔ حد ہے کہ اسی منن والے ہیں تے سانو معرفت امام زمانہ کوئی، اور اس تو بڑا ظلم یہ ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے سو متاں غصے چو جاؤ، اس واسطے ہاتھ جوڑ کے یاد کر رہے، اس تو بڑا ظلم ہے کہ اسی دعا مانگ دیں اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن، دعائے ظہور امام۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی ساڑی ماں یاد کروا۔ اچھا جس نو دعا یاد ہے اس نو اس دعا دا ترجمہ کوئی نہیں پتا۔ تو آڈج کسے نے پتا دسو؟ یہ اتادے ہو کہ میرے اللہ اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، تے اگو یہ نہیں پتا جو اللہ کو لو منگ دے کی پہ دعا دا مطلب کی اللہ نوا دے کی پہ۔ معرفت رکھ کے پکارو اپنے وقت دے، پہلے اس دعا دا معنی سمجھو، اس دعا دا ترجمہ پڑھو، اس دعا دی تفسیر پڑھو، پھر ویکھو اللہ کو لو منگ کی رہے ہیں۔ امام زمانہ دی خیر منگ رہے ہیں کہ امام زمانہ دی حکومت رہے ہمیشہ، بغیر معرفت دے تسی کے منگ سکتے ہو؟ صبح صبح خاموشیاں لیے گلاں سننیاں پہ گئی۔ خیر ہے کوئی گل جو حکم ہے میں وہ تو پورا کرا کہ تھوڑی مرضی ہے جی۔ اور میں اکثر قبلہ ممبر تے آکھ لینا میں گناہگار انسان ہاں، مولا دا سب تو چھوٹا ذاکر، اگر میں اپنی مجلس سے کسی نو امام واسطے تیار نہیں کر سکتا تو میں اپنا وقت ضائع کر کے گیا۔ تسی تو آئے ہو، تسی اپنی عبادت کر کے چلے گئے، تھوڑا اجر محفوظ ہے۔ جیڑی میری ذمہ داری ہے نا، میں ذمہ داری پوری نہیں کی تھی۔ کچھ نہ کچھ روز کرو اپنے وقت دے امام دی خاطر۔ کچھ نہیں کر سکتے، ایک درود دی تسبیح پڑھ کے مولا ہدیہ کرو،
تاکہ پتہ تو ہوئے کہ تسی منتظرین امام زمانہ ہو. خالی زبان نہ لاکھو کہ بس مولا آ جان، مولا انج نہیں آنا. تواڈے علاقے دا چکوال دا ڈی سی ایتھے آنا وے انج نہیں آئے گا؟ بول دے نہیں، انج نہیں آئے گا. پتہ لگ جائے گا نا اگر تواڈے اس آبادی دے عزت دارانوں کہ ڈی سی صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں تو سب تو پہلے بندے بلاؤ جی، گلیاں صاف کرواؤ جی، انتظامات اچھے کرواؤ جی، خود خوش لباس ہوو، بزرگان سامنے کھڑو جی، ڈی سی صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں، استقبال ہو. کمال نہیں، افسوس نہیں کہ ایک عام ڈی سی ٹھیک ہے اللہ نے رتبہ دیتا ہے، اللہ نصیب کرے، لیکن آ تو بندہ ہی رہے ہیں. ڈی سی آنا ہوئے تو اتنا استقبال کر لیں دے ہو تو جس اللہ دی حجت تشریف لے کے آنا ہے تو مولا واسطے تیاری کوئی نہیں ہے. کچھ تو تیاری کرو اپنے وقت دے امام واسطے. اسی منتظر ہیں مولا تشریف لے آویں نا، مولا پہلے منتظر ہیں کہ میرے منن والے تیار تو ہون. کیوں جی قبلہ؟ تو میں تیار نہیں ہاں تو میں بلائی رکھا کہ مولا تشریف لے، مولا آ جان گے. مولا میں نہیں آکھن گے کہ تو تیار ہی کوئی نہیں، میں کیویں آؤں. ایک گل رہ گئی ہے، میں گل کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تواڈے چہرے، تواڈی فکر، تواڈی سوچ، خطیب بندہ پڑھ لیتا ہے. ایک ایران دا ایک نوجوان ہے، ایران دا، اس نے کوئی خواب دیکھیا تو دوسرے دن وہ گلیاں چ رو رہے. جس طرح کوئی فوت ہو جائے نا اپنا بندہ تو تڑپ کے بندہ روندا ہے قریبی، وہ بیچارہ اس طرح تڑپ کے گلیاں سر رکھ رکھ کے دیواراں تے رو رہے، اتھے اتھے اتھے. ایک بزرگ عالم دین گزرے سیدہ، انہوں اس جوان نو روندا ویکھیا، انہاں آکھیا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ متوجہ بندے دی روح کم جائے گی. اس کہ قبلہ آپ چونکہ سید ہیں، آپ نے پوچھا اس لیے آپ کو جواب دیتا ہوں. میں نے رات خواب دیکھا ہے، میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں عالم خواب میں دروازے پہ گیا ہوں اور ایک خواب بڑے بڑے علماء نے پڑھیا بھی ہے، لکھیا بھی. میں عالم خواب میں دروازے پہ گیا ہوں، دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت جوان کھڑے تھے. میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں تمہارا وقت کا امام. یہ خواب دیکھے میں تمہارا. اگے امام نے میں نے آکھیا کہ کیا تمہاری اجازت ہے میں تمہارے گھر آ جاؤں؟ اس کہ جس لئے مولا نے اجازت منگی نا میں تمہارے گھر آ جاؤں. میرے ذہن خیال آ گیا کہ میرے گھر تو ہر وہ چیز موجود ہے جڑی امام نو اچھی نہیں لگتی. یہ دی شرح میں نہیں کر سکتا، یہ تسی خود سمجھنا. میرے گھر ہر وہ چیز موجود ہے جڑی مولا نو اچھی نہیں لگتی، تو مولا دروازے تے کھڑے تے میں نہ دن میں آ جاواں. میں آکھیا مولا تسی 2 منٹ رکو تے میں آیا. میں اندر گیا، 2 منٹ میں جو کچھ چاہ سکتا ہی چاہیا، کسی دے کپڑا پایا، کچھ کدے کیتی، کچھ کدے کیتی، صفائی شفائی جتنی جلدی میرے کو 2 منٹ ہو سکتی ہے میں کر کے دروازے ال دوڑیا کہ مولا لے آما. تے جدہ میں دروازے تے آیا تو امام میرے دروازے سے جا چکے تھے. یہ گل محسوس تاں کرنا جے کدی ساڑھے نہ لنج ہو جائے پھر روح کمبے کی. کہ میں این گلی ویکھیا تو میں ویکھیا جو مولا اگوں موڑ رہے ہیں. میں نے اب تھوڑی جی نظر آئی کہ مولا موڑ. میں دوڑیا تو سیدھا گیا تو میں امام دے قدمہ گر گیا. میں گریا تو میں جدہ این ویکھیا تو امام زمان دی اکھاں چو خون نکل رہے ہیں. مولا خون رو رہے ہیں. میں کہا مولا آپ جو میرے دروازے پہ آئے تھے تو میں واپس آیا آپ کو لینے کے لیے، تو آپ واپس کیوں آ گئے؟ ٹھنڈا سانس نکلیا تھوڑے وقت دے امام دا. مولا نے فرمایا اس دور چ میرے تو بڑا مظلوم کوئی نہیں.
یہ گلاں نہیں ہیں بولن والیاں لیکن سمجھن والیاں ضرور ہیں کہ مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا تیرے دروازے پہ آنے سے پہلے میں اپنے تمام ماننے والوں کے دروازے پہ گیا ہوں اور کسی نے بھی مجھے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، سبھی نے یہی کہا 2 منٹ رک جائیں، 5 منٹ رک جائیں، 10 منٹ رک جائیں، مولا 1 منٹ رک جائیں۔ مولا فرمایا میں نے کسی بھی گھر آن دی اجازت نہیں۔ اگر یہ گل سن لیجیے ذرا ہون سوچو اسی کتنے ایک مولا دے منتظر ہیں، اسی زبان دے منتظر ہیں، اسی دل دے منتظر نہیں، اسی جھوٹے منتظر ہیں، اسی سچے منتظر نہیں۔ اگر اسی سچے منتظر ہوندے تو امام دا نام سن کے ساڈے ٹھنڈے سانس نکل دے، ساڈی اکھاں چ آنسو آندا، مولا دی تڑپ وچ روندے، مولا واسطے کچھ کر دے، مولا دا رستہ ہموار کر دے، سانو فکر ہی کوئی نہیں۔ اسی ذکر چھوڑ کے ذاکرین دے پیچھے دوڑ پئے، اسی ذکر چھوڑ دیتا ہے، فلاں آئے گا تو سناں گے، فلاں آئے گا تو سناں گے، فلاں آئے گا تو سناں گے۔ یہ تواڈی ساڈی درجہ بندی ہے، امام دی نہیں۔ امام کس دی دفعہ بیٹھ دین، کدی یہ بھی سوچے اجے؟ خدا را کچھ کر سکو تو اپنے امام واسطے کرنا، انج نہ ہوئے کہ جس لئے ظہور ہو جائے تو مولا سوال کر لین میں جو اتنا عرصہ غیبت وچ رہا تو میرے واسطے کیا کیتا ہی؟ تو سوال مولا نے کرنا ہے۔ ایک باپ سوال کر سکتا ہے بیٹے واسطے تو اللہ دی حجت سوال کرے گی، کیا کیا تم نے میرے لیے؟ اور میں جا کے آکھاں کہ مولا میں تو کچھ نہیں کیتا۔ چپ کر گئے ہو؟ جس تے صدقے مل رہے ہیں اس امام دا انتظار کرو۔ اس دور سب تو بڑی عبادت انتظار امام زمان ہے۔ مولا تھوڑی مجلسیں تشریف لے کے آندے، خود امام دا فرمان ہے میں تمہارے ساتھ بازاروں میں چلتا رہتا ہوں، میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، تمہارے اعمال میرے تک پہنچتے ہیں، میں تمہارے اعمال دیکھ کے خون روتا ہوں، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہمارے ماننے والے ان سے غلطی ہوگی، انہیں معاف کر دے، انہیں معاف کر دے۔ میں دعائی کر سکتا میرے سمیت خدا تن سارے انو صحیح معنی منتظرین امام زمانہ دی صف شمار فرمائے۔ اگر کچھ کر لو گے اپنے امام واسطے تو مولا دعا کرن گے، مولا خوش ہو جان گے۔ مولا فرمائے دن مومن ایک گناہ چھوڑ دے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ جس طرح تسی سنجیدہ ہوگے میرے خیال میں گلن ٹھیک نہیں کی تھی۔ امام دا فرمان ہے میرے نوجوان بھائی میرے سمیت میں بھی اسے دائرے تھی، مولا فرمانے مومن ایک گناہ چھوڑ دے تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آگے امام نے فرمایا مومن کا ایک گناہ میرے ظہور میں 40 دن تاخیر کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ہن فیصلہ تواڈے تے رہ گیا جو امام دا ظہور تاخیر دا سبب بننا چاہندے ہیں یا مولا دے چہرے تے مسکراہٹ دا سبب بننا چاہندے ہیں۔ مولا تو پوچھیا گیا مولا بس آخری لفظ 10-15 منٹ باقی ہیں، میں غربت دے 2-4 لفظ آکھ لوں۔ ایک مومن نے میدان عرفات امام زمانہ نال توسل کیتا، مولا نال ملاقات ہو گئی تو امام کو لو پوچھیا مولا کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں یقین ہو آپ یہاں ہر حال میں موجود ہیں؟ مولا نے فرمایا 3 جگہ۔ سن رہے ہو؟ تھوڑے چہرے کھلے رکھو تو کہ ریت امام ہو، چہرے اپنے مولا دی گل خندہ پیشانی نال سننی چاہیے۔ ملاقات با امام زمان کتاب فارسی دی آئی لیکن اردو دا ترجمہ آج تو 20-25 سال پہلے تو ہو چکا ہے۔ اگر کسی نو مل جائے یا کسی کو ہوئے تو ضرور پڑھنا، میرا وعدہ ہے جس پڑھ لئی وہ دے اندر تڑپ پیدا ہو جائے گا، وہ آکھے گا کہ نہیں میں مولا دے پیچھے ہی جا سکتا۔ ایک مومن نے توسل کیتا صاحب العصر نال امام آ گئے، مولا کائنات میں کوئی ایسی جگہ جہاں میں یقین ہوں آپ یہاں ہر حال میں موجود ہیں؟ فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں میں موجود ہوتا ہوں اور ہر حال میں ہوتا ہوں۔ مولا کون سی جگہ؟ فرمایا یوم جمعہ جہاں دعائے ندبہ پڑھی جائے گی میں موجود ہوں گا۔
پتہ نہیں سنیا جائے یا نہیں سنیا؟ یوم جمعہ جہاں دعائے ندبہ پڑھی جائے گی، یہ دن چڑھتا پہ ہوئے جمعہ دا دن تو اس وقت پڑھی جاتی، نماز فجر تو بعد کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو، لیکن اس ٹائم تو پہلے مولا دوسرا مقام فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میں موجود ہوں گا۔ بس آخری گل تے 5-10 منٹ دی زحمت تھوڑی رہ گئی، اس کہ مولا تیسری جگہ امام رو پہ، مولا روئے کیوں ہے؟ فرمایا تیسری وہ جگہ جس مجلس میں میرے چچا عباس کی غربت پڑھی جائے گی، جس مجلس میں میرے چچا عباس کا ذکر کیا جائے گا میں اس مجلس میں موجود ہوتا، اور میں بانیان دی طرفوں بھی حکم حضرت عباس دی غربت تو لفظ فضائل امام زمانہ دی گل کی تھی، مصائب حضرت عباس دی گل کرنا چاہنا، اور یقیناً امام موجود ہیں، ساڑیاں غلطیاں جو اسی نہیں دیکھ سکتے، تو انتواڑی دادی دی عزت دا واسطہ مولا ساڑے گناہ معاف فرماتا، اسی اس قابل ہو جائیے ساڑے عمال دی وجہ تو اسی خون نہ رو۔ اس گھر نو امام زمانہ سمیت حضرت عباس تے بڑا مان ہے، میرے خیال میں لفظ نہیں سمجھا سکیا، میں کیا اس پورے گھر میں حضرت حجت سمیت انہا علماء علیہ مولا تے میں توڑا علم دیکھے میرا اتھو بڑا ٹھنڈک محسوس ہوئی، ماشاءاللہ خدا توڑی توفیقات اضافہ کرے، اتنا خوبصورت علم لایا جائے، اور اس علم تے مان توڑی ماما بہنا بیٹیاں بھی ہے، ساڑی جڑی ماں ہے، ساڑی جڑی بہن ہے، ساڑی جڑی بیٹی ہے، ساڑے نالو زیادہ اس ماں نو، اس بہن نو، اس بیٹی نو علم تے مان ہے۔ اگر میں گل سمجھا لی تو کوئی ایک بندہ بھی رون واسطے آمادہ ہو سکتا ہے، آج ساڑے تے تکلیف آ جائے نا تو ساڑی ماں ہوئے یا بہن ہوئے یا بیٹی ہوئے تو اس سدھی جا کے علم نپ لیندی، پکڑ دی ہے نا، تے اتھے کچھ بھی نہ کر سکے نا، تو علم دے کول ایک کم ضرور کر دی، اور میں خود دیکھ چکا میں چادر اتار کے رکھ دیں دی ہے، بہت مشکل بنی ہوئے تو علم نپ کے اکسی غازی تینو بھین دی چادر دا واسطہ، ماشاءاللہ اللہ تاری آنسو قبول فرمائے۔ عباس ساڑھے دکھ آ گئے، یہ دکھ مکاتے جڑے چہلم منان واسطے بیٹھے ہو، ہائے کرے تو سارے کرے، نہیں تو چلو جو کر سکے، ساڑی مانو تا عباس تے مان ہے، تے جڑیاں ٹوریاں عباس دا سہارا لے کے آئے، اللہ اکبر، جڑیاں ٹوریاں ہی حضرت عباس تا آسرا لے کے، وہ کتنا مان لے کے ٹوری ہے۔ افسوس اس گل دے، ارمان اس گل دے، مان بھی بڑے ہیں تے غازی ہاتھ ملدہ ٹر گیا۔ میں کیا کیا ہاتھ ملنا شاید نہیں سمجھ سکے، حسرتاں لڑنا لیاں دل چلے گئے۔ 21 دفعہ اجازت حضرت عباس نے منگی ہے، 21 دفعہ، میں کسی دا انتظار نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کوئی اگلا بانی پریشان ہو جائے، جو وقت آئی وہ میں پڑھ چکا، 2 وینڈ کرنے ضروری سمجھتا۔ جس لئے بھی میدان چویندیاں مولا لڑن دی اجازت دیو، شبیر فرمیندیاں تو فوج دا سپاہ سالار ہے، اللہ ہائے قبول فرمائے، غازی رو پہ مولا پہلے وہ فوج بھی کھا جاندہ میں سپاہ سالار مولا جدہ رہ کوئی نہیں گیا تو میں کدہ سپاہ سالار۔ حضرت عباس نو جس ویلے اجازت نہیں ملی، حضرت عباس اپنے خیمے جا کے بہ گئے، آخری لفظ تمہیدہ تے وینڈ کرو۔ 4 سالہ دی معصومہ جناب عباس تے کول آئی، چاچے کو روندہ ویکھیا دیئے، چاچا عباس ویکھیا سین کھڑی ہے تو جلدی نال کھڑے ہو گئے، این ہاتھ جوڑ کے دن بسم اللہ، سردار دی بیٹی میرے خیمے جی، ہائے مولا عباس تیری وفا، بی بی نے ہاتھ پکڑیا تے اپنے خیمے چلے،
علی اصغر دے منہ تو کپڑا ہٹا کے دیا پانی اس ویلے آسی جدا میرا بھرا مر گیا۔ حضرت عباس فرمایا میں بڑی کوشش کر چکا، ارے بابا اجازت نہیں دیتا۔ بی بی ادی اجازت جانے میں جانا، سکی مشک چاہ کے چاچے دے کولا کیا دیا میں آپ پوا کے ٹرے سا۔ غازی فرمیدن جے لے آئیں تے پھر پوا آدھیے لے اسے واسطے آئیں پر چاچا توڑا قد اونچا ہے میرا چھوٹا ہے، توڑی ہائے بلند ہو گئی، اللہ ان آوازہ تے رحم فرمائے۔ غازی اتنا جھکیا جتنا جھک سکدا، اس علاقے علیہ نہیں پتا کوئی آئے کردہ یا نہیں کردہ، تے عباس ہاتھ سکینہ دے پیران تے رکھ چھوڑے، ادھے معصومہ دے پیران تے ہاتھ ہے محمد دھی دا بین ہے۔ غازی تیری وفا نو میرے سلام۔ عباس میرے شیتیاں کپڑیاں دی لاج رکھ لئی، میں بطول تیرے تیراز جی میں رو پہو دعا کردہ اللہ تو ان قبر حسین دا زوار بڑھاوے۔ اے سارا مجمع جڑا رو رہی ہے میں نے گل دا جواب دیو میں بینڈ کرا۔ عباس ہاتھ کتھے رکھے بی بی دے تے جندے پیران تے ہاتھنو عام آئی، وہ پانچ امامہ دے رشتہ دار آئی۔ بی بی جھک کے چاچے دا ہاتھ چاہ کے چوم کے آدھیے چاچا تویں رکھیے میرے پیران تے ہاتھ، میں دھیا تے میں دعا کرے سا اے ہاتھ قیامت تک اچھا راسی۔ ماشاءاللہ چاچا ہر علم دے اتے تیرا ہاتھ ہوشی، دنیا تیرے ہتھنوں سلام کرتی راشی۔ مشک پوا کے ادھے ٹرین جدے غریب بیٹھا، مظلوم نے عباس نال سکینن آندہ ویکھے کمر تے ہاتھ رکھیا دے انا للہ۔ شاید تسی نہیں سمجھے کہ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ غازی نہیں بولے، سکینہ نہیں بولے، فرمیندر کیوں آئیے چاچے نال؟ ادھیے بابا چاچے دی سفارش کرے نیا سیدہ دے کیوں کر دیئے بابا بھرا دی محبت رومن لیوں بھرا دی محبت دا نام آئے سیدی دے گل کیا دے بھرا ہر کینوں پیارے ہو تے نصغر پیارا ہے میں نباس پیارا ہے۔ سید مٹی تے بیٹھا ہے دھینو گل لایا، سید رو رو کے بیٹھا دے میرا ویرئی بطری ہائے سالان دا تیرا ویر فقط چھے مادہ میری کئی لکھ فوج تے تک نہیں پاندی جدہ ڈہدہ ساتھ بھرادا اللہ کرے گا دیدہ ہر مرید لب سمجھ آوے غریبہ دے رول ویشنی پھپیاں۔ تھوڑی جی تھرو دے وے ہائے گلیاں ویچی رنگ بدل ویشی سہرادا پہیے آپ تو رہن دی سوچ گھنے پند اوکھائے شام دے راتا یقیناً امام موجود ہیں مولا دی موجود کیے جو مولا دے چاچے دی غربت دا آخری لفظ دے سلام پہ کردہ سیدہ دے سکینہ ٹر جا میں تیرے چاچے نے میدان ٹرندہ معصومہ خیمے دو ٹریے سیدہ دے عباس بنجن تو پہلے ڈاس تیرے سار تے کیا ہے غازی آدن خود امام آدن کیوں پائیے مولا میں حملے تو بچا غریب آدھے اللہ چاہ اللہ کرے لب سمجھاؤ عباس خود لائیے سیدہ دے سینے تے کئی ذرہ کیوں پائیے حملے تو بچا فرمین اللہ چاہ عباس ذرہ لائیے سیدہ دے عباس تیرے ہاتھ دے مولا تلوار کیوں چاہیے میں جنگ لڑسا غریب آدھے راکھ چاہ عباس تلوار رکھے آدھے مولا ہر ہتھیار رکھائی میں جنگ کوئی نہیں لڑنی سیدہ دے جنگ سوچ کے لڑے جنگ تے لڑنی بدلے زینب دے سیاہ سیدہ دے جنگ تو لڑ سے بھیڑا بزار جب پتھر جھلے دیارا فرمیندن میری طرف اجازت ہے وجہ پردے دارہ تو اجازت لے عباس اتھے آئے جتھے وڈی شہن ادب دے سر جھکا کے ادھے زہرا دی دھی میرا
آخری سلام بی بی آدھی ٹریا وینا ایک میری باہر نکلتے والا او اس علاقے علی غازی باروں والا بی بی دے وال چٹے ہو گئے پیرا دے گل لے کے کھڑیا دیے بھینی دا مان سلامت رہے کہ منت مشیرتے لائی وانج کال ملن نزیور اوشن قیدیاں والے جی میں پاونے ہیں نا سمجھائی وانج میں رلن ساڑیاں ہائے گلیاں ویچا جی میں ٹرنا ٹورا اللہ لعنت اللہ علیہ